ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ وہ ہے شراب کا عادی۔ جو شراب پینے کا عادی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت سے بھی محروم رکھے گا اور وہ جنت کی خوشبو سے بھی محروم کیا جائے گا۔ آپ اندازہ فرمائیں، بلکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے اپنی زندگی میں صرف شراب کا ایک گھونٹ پیا، صرف ایک گھونٹ، زندگی میں ایک گھونٹ، اللہ کرے کوئی مومن کی زبان شراب کی گندگی سے ناپاک نہ ہو، سرکار فرماتے ہیں صرف ایک گھونٹ جس نے پیا۔ آج کل نوجوان دوست جب کہیں جاتے ہیں اور کوئی پارٹی وارٹی ہوتی ہے تو شراب کا پینا پلانا یہ فیشن بن چکا ہے، اور جو نہیں پیتا اس کو بولتے ہیں تیری ماں کی قسم، تیرے باپ کی قسم، تیری اولاد کی قسم، اور اس کی قسم اور اس کی قسم، قسمیں دے دے کر اس بندے کو شراب پلاتے ہیں۔ پھر نوجوان ہم سے کہتے ہیں، علماء سے رابطہ کرتے ہیں، ہم لوگوں سے بھی پوچھتے ہیں کہ اس نے قسم دے دی تھی تو میں نے ایک گھونٹ پی لیا، اب میں کیا کروں؟ تو ایسے موقع پر میں اپنے جوان سے کہتا ہوں، اگر وہ تم کو اللہ کی قسم بھی دے، وہ تمہیں قرآن کی قسم بھی دے، تو بھی تمہارے لیے شراب پینا جائز نہیں ہے۔ ماں کی قسم سے آپ نرم مت ہوئیے، یہ دنیا کے انسانوں کی قسم کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ شراب سے بچو تو ہمیں بچنا ہے۔ جس نے دنیا میں ایک گھونٹ شراب کا پیا اور توبہ کے بغیر وہ مر گیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب وہ قیامت کے دن اٹھے گا، یا تو اس کا چہرہ سور کی طرح ہوگا یا اس کا چہرہ بندر کی طرح ہوگا۔ آپ اندازہ فرمائیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کتنی بدترین سزا ہے، اور اسی پر بس نہیں بلکہ میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جس کو حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب قیامت کے دن شراب کا ایک گھونٹ پینے والا بندہ جب اٹھے گا تو اس پر پیاس کی اتنی شدت مسلط کی جائے گی کہ اس کی زبان سوکھ کر سینے پہ لٹک رہی ہوگی اور وہ پانی پانی چلائے گا۔ تو جب وہ پانی پانی چلائے گا تو جہنمیوں کا کھولتا ہوا پیپ اس کے سامنے کر دیا جائے گا اور اس میں جہنمی بچھوؤں کا زہر ہوگا۔ جیسے ہی وہ اپنے منہ کے قریب پیاس کی شدت کی وجہ سے وہ پیالہ قریب کرے گا اور وہ پیالہ بھی کیا ہوگا، جہنمی کی کھوپڑی کے اندر اس کو پیپ دیا جائے گا ابلتا ہوا، اور جہنمی بچھوؤں کا زہر دیا جائے گا۔ جب وہ اپنے منہ کے قریب کرے گا تو اس کے چہرے کا گوشت تو جھڑ جھڑ کے گرے گا، وہ کہے گا ہائے میرے ساتھ کیا کیا جاتا ہے۔ اس وقت فرشتے اس کو کہیں گے کیا تو نے رسول پاک کا فرمان نہیں سنا تھا کہ جس نے ایک گھونٹ بھی شراب کا پیا اس کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے گا۔ اب آپ مجھے بتائیں جب شراب کا ایک گھونٹ پینے پر یہ سزا ہوگی تو جو لوگ شراب کے عادی ان کا انجام کیا ہوگا، جو نشے کے عادی ان کا انجام کیا ہوگا؟ تو پہلا کم نصیب وہ جو شراب کا عادی ہو۔ پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں دوسرا کم نصیب، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا، جو ماں باپ کی نافرمانی کرے اس کو بھی جنت کی خوشبو سے محروم کیا جائے گا۔ شراب سے تو ممکن ہے بہت سارے لوگ بچتے بچاتے رہتے ہیں اور شراب سے بہت سارے مسلمان بھائی نفرت بھی کرتے ہیں، لیکن جو لوگ بہت زیادہ دیندار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور بہت زیادہ نیک بننے کی بات کرتے ہیں، کبھی کبھی ان کی زندگی میں بھی شیطان کی ورگلانے کی وجہ سے وہ اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں، اور ماں باپ کی نافرمانی آج کل کے نوجوان گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ ماں باپ کو ڈانٹنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، بلکہ ماں باپ کو کی بے عزتی کرنا آج یہ فیشن بنتا جا رہا ہے۔ بلکہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ان کو کیا سمجھتا ہے، ان کا دور تو الگ تھا، یہ تو بڈھے ہو گئے ہیں، ان کو عقل نہیں ہے، ان کا دماغ نہیں چلتا ہے، یہ تو جاہل ہے، یہ تو ان پڑھ ہے، ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ اچھی طرح یاد رکھنا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کر اللہ کے رسول علیہ السلام کا ایک فرمان سنو۔ سرکار مدینہ مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن ایک بندے کو حاضر کیا
دیا جائے گا اور اس کے نام اعمال میں ہر نیکی موجود ہوگی. پہاڑوں جیسی نیکیاں وہ لے کر کے آئے گا. اس کی نیکیوں کو دیکھ کر کے حدیث پاک کا مفہوم ہے, اس کی نیکیوں کو دیکھ کر کے اہل محشر حیران ہوں گے کہ اس کے پاس نیکیاں کتنی ہیں. بہت زیادہ نیکیاں وہ لے کر کے آئے گا اور اس کی نیکیاں جب میزان پہ رکھی جائے گی تو میزان بھاری ہو جائے گا. وہ تصور کرے گا کہ انقریب میں جنت میں جاتا ہوں, لیکن جب میزان پہ اس کی نیکی رکھی جائے گی تو اس کے نامہ اعمال میں گناہ نہیں ہوں گے, اس کے نامہ اعمال میں گناہ نہیں ہوں گے, نیکیاں ہی نیکیاں ہوگی. اور جب اس کی نیکیاں تولی جائے گی تو میزان اس کی نیکیوں سے بھر جائے گا. وہ خوش ہوگا رہا ہوگا, وہ دیکھ رہا ہوگا کہ انقریب جنت کا پروانہ ملنے والا ہے. ایسے میں کاغذ کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا اس کے گناہ کے پلڑے میں گرے گا. جب اس کے گناہ کے پلڑے میں چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا گرے گا تو اس کی ساری زندگی کی نیکی ہلکی ہو جائے گی اور اس کے گناہ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا. اور حکم ہوگا, فرشتوں اس کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے کر کے جاؤ اور اس کو جہنم کے اندر پھینک دو. لوگ حیران ہوں گے, وہ بھی حیران ہوگا کہ میں نے ساری زندگی نیکیاں کی, یعنی سال میں عمرے بار بار کیے, روزے رکھے, حج کیے, زکات دیے, صدقات دیے, میں نے بہت ساری نیکیاں کی, پہاڑوں جیسی نیکیاں کی ہیں, لیکن اس چھوٹے سے کاغذ کے ٹکڑے کے اندر آخر کون سا گناہ لکھا گیا ہے, میری کون سی بھول لکھی گئی ہے, میں کہاں پر زندگی میں چوک گیا ہوں کہ اس چھوٹے سے کاغذ کے ٹکڑے نے میری ساری زندگی کی نیکی کو ہلکی کر دیا. اس وقت وہ بندے کو جب فرشتے منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم کی طرف لے کر کے جاتے ہوں گے, اس وقت وہ بندہ کہے گا, مولا میں جہنم میں تو جا رہا ہوں, لیکن مجھے یہ بتایا جائے آخر میری ساری زندگی کی نیکی جس ایک گناہ کی وجہ سے ہلکی ہو گئی, اس چھوٹے سے کاغذ کے ٹکڑے میں لکھا کیا تھا, آخر کون سا گناہ لکھا تھا جس کی وجہ سے میری زندگی کی نیکیاں ہلکی ہو گئی, میری زندگی کی نیکیوں نے مجھے سہارا نہ دیا, میری زندگی کی نیکیوں کے باوجود میں کامیاب نہ ہو سکا. تو قدرت کی طرف سے جواب آئے گا, بندے تو نے ایک مرتبہ اپنی ماں سے یا اپنے باپ سے چلا کر کے بات کی تھی, صرف ایک بار چلا کر کے بات کی تھی, صرف ایک بار چلا کر کے بات کی تھی. وہ ایک بار چلا کے بات کرنے والا گناہ اس کاغذ کے ٹکڑے میں لکھا ہوا ہے, جس کی وجہ سے تیری ساری زندگی کی نیکی ہلکی ہو گئی. ایک بار چلا کر ماں یا باپ سے بات کرنے والے کی زندگی کی ساری نیکی ہلکی ہو جائے گی. آپ مجھے بتائیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں جو ماں باپ کو اہمیت ہی نہیں دیتے, آج کل کے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اللہ اکبر 2-2 گھنٹہ موبائل پر اپنے ناجائز تعلقات کے حوالے سے باتیں کرتے ہیں. ماں انتظار کرتی ہے کہ میرا بیٹا مجھ سے میری خیریت تو پوچھے گا, بوڑھا باپ انتظار کرتا ہے میرا بیٹا میرے پاس بیٹھ کر کے کچھ خدمت تو کرے گا. لیکن افسوس کی بات ہے, لڑکیوں کے لیے ٹائم ہے, دوستوں کے لیے ٹائم ہے, کیرم کلبوں کے لیے ٹائم ہے, تاش کے پتوں کے لیے ٹائم ہے, ہوٹلوں کے لیے ٹائم ہے, پکنک کے لیے ٹائم ہے, سب کے لیے ٹائم ہے, لیکن بوڑھے ماں باپ کے لیے ٹائم نہیں ہے.